ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله العظيم وأصحابه الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا صدق الله العظيم. رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد الجود والكرم وعلى آله الكرام وصحبه الكريم وآله وأصحابه الكرام وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم. اللہ کا شریف فضل و کرم سے اس کے خصوصی انتخاب سے اس کے حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر عنایات سے ہم سب اللہ کے چہیتے اور حبیب اللہ کے چہیتے کی محفل میں یاد حسن اور یاد خوبصورتی کرنے کے لیے جمع ہوئے. یہ وہ محفل ہے اور یہ وہ عنوان ہے جس عنوان کو اللہ رب العزت نے ازل ہی میں متعین فرمایا. آج کا یہ کوئی بدعتی یا نیا عنوان نہیں ہے. کلام پاک کا جو عنوان ہوتا ہے وہ ازلی عنوان ہوتا ہے، قدیم عنوان. اس مناسبت سے محبت کا لفظ بڑا گردش کر رہا ہے. کیا بات ہے، بس اس لفظ پر میں تھوڑی سی گفتگو کروں. محبت ہی اطاعت کا جذب آگاہ کرتی ہے. محبت ہی عمل کے فیلڈ میں داخل کرتی ہے. محبت نہ ہو تو عمل محض عمل ہے، اور محبت کے ساتھ اگر ہو تو وہ عمل مقبول ہے. یہ لفظ اور یہ فلسفہ سمجھ جائیں گے، خدا کی قسم کوئی طبقہ جنم نہیں لے گا، صرف ایک حسینی طبقہ ہوگا. یہ تصور سمجھ جائیں کیا بات ہے. دیگر اعمال اور دیگر اوظاف، دیگر وظائف، دیگر اوراد، ان تمام کے حوالے سے، فرائض اور واجبات کے حوالے سے اللہ رب العزت کے بندے کرتے ہیں. رسول پاک نے اور قرآن پاک نے ایک دم فاسٹ انداز میں، فاسٹ سینٹینس کے ساتھ ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں ان کے لیے جنت ہے. لیکن اس میں یہ کہیں پر بھی نہیں ہے کہ اللہ راضی ہے یا رسول اللہ راضی. یہ پوائنٹ سمجھیے آپ، کہیں پر بھی یہ نہیں ہے. اب آپ سوچیں گے کہ اللہ رسول کے راضی کے بغیر جنت کہاں سے ملتی ہے؟ ایسا نہیں. عمل کا بدلہ، ایمان کا بدلہ آپ کو ملے گا. لیکن اللہ سبحانہ کہیں پر بھی یہ نہیں فرمایا. آپ یہاں ایک مثال جیسے دیکھیے کہ اگر کوئی آپ کو کچھ دے اور اس دینے میں خالی دے دے اور بس، اور کچھ بولے نہیں، محض آپ نے گویا لیا، لیکن دے اور دینے کے بعد رضا کا اعلان کریں کہ میں تو دے رہا ہوں، میں خوش بھی ہوں آپ سے، الحمدللہ. انہیں کچھ 4-5 الفاظ پیار کی محبت کے اگر بولے تو اس گفٹ کا انداز بدل جاتا ہے، اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے. اب آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ اعمال کے لیے اللہ پاک نے آپ کو فرما دیا کہ جنت ملے گی. لیکن آپ بتائیے کہ جس جنت میں اللہ اس کے رسول کا، اللہ اس کے رسول کی رضا اور اللہ اس کے رسول کا تصور نہ ہو، وہ جنت کیسی ہے؟ وہ جنت کیا ہے؟ یاد رکھیے گا کہ اللہ پاک کے بندوں، ایمان اور عمل کی دنیا میں سب سے عظیم کار فرما ہونے والا جو سینٹینس ہے وہ ہے محبت. سب سے بیسٹ جملہ جو ہے ایمان اور عمل کی دنیا میں وہ ہے محبت. محبت کے بغیر اطاعت، اللہ نے جب اس راہ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس راہ کی تکمیل ہی نہ کی، آپ اندازہ لگائیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان رسالت کر دیا ہے اور 22 سال تک کوئی عمل نہیں دے رہا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ محبت جو بنیادی پہلو ہے، پہلے اس میں ٹریننگ ہو جائے، پھر جذبہ اطاعت آٹومیٹک پیدا ہوگا. اطاعت کا جذبہ آٹومیٹک پیدا ہوگا. کوئی عمل نہیں دیا اللہ پاک نے، نہ نماز دیا، نہ حج دیا، نہ زکات دیا. سارے ارکان دے رہا ہے مولا، یا تو ہجرت کے بعد، اور نماز دے رہا ہے ہجرت سے 1 سال پہلے معراج کی مقدس ماحول میں. سارا عمل دے رہا ہے، ساری اطاعت دے رہا ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے توحیدی فلسفہ کو سمجھو،
اللہ تبارک و تعالیٰ کا توحیدی فلسفہ یہ ہے کہ پہلے انسان محبت کی دنیا میں پرفیکٹ ہو جائے، اور جب محبت کی دنیا میں پرفیکٹ ہو جاتا ہے اطاعت کا جذبہ بولنا نہیں پڑتا، آٹومیٹک ہوتا ہے۔ آپ صحابہ کرام سے سیکھے، حضرت عبداللہ ابن عمر ہے، آپ گھوڑے لے کر کے آئے اور ایک درخت کے قریب ایسے ایسے گھما لیے، اور لوگوں نے کہا بھی کیا دیوانگی ہے، آپ ہمارے ساتھ آئے تھے اور یہ ایسے ایسے کر کے کیا ہے؟ کہا آپ اسے دیوانگی کہو یا مجنونیت کہو، میں نے اپنے حبیب کو ایسا کرتے دیکھا ہے، بس میں کر رہا ہوں، میں نے آقا کو ایسا کرتے دیکھا کر رہا ہوں۔ تو یاد رکھنا پیارے، محبت ہی عنوان عمل ہے، محبت ہی عنوان زندگی ہے۔ اگر ایمان اور عمل میں کنٹینیوٹی کے ساتھ محبت ہو وہ ولی بن جاتا ہے، وہ تقویٰ کا اعلیٰ معیار سے حاصل ہو جاتا ہے۔ صرف ایمان یا صرف عمل کی بنیاد پر، میں ایمان کا بھی کی وضاحت کر دوں گا، لیکن ایمان اور عمل جو صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ تو ایمان اور نماز حج زکات دیے تو عمل، یہ جو اس اعتبار سے میں بول رہا ہوں، ورنہ ایمان خود محبت ہے۔ بخاری شریف کے شروع میں آپ دیکھیے تو حضرت سیدنا امام بخاری نے ایک عنوان ہی باندھا ہے، حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان، نبی سے محبت کرنا ایمان ہے۔ حضرت انس کی روایت ہے، حضرت عمر فاروق سے رسول پاک نے پوچھا عمر کتنا پیار کرتے ہو، کتنی محبت کرتے ہو؟ تو عمر نے کیا کہا تھا؟ یا رسول اللہ اپنی جان کو چھوڑ کر کے، پہلے راؤنڈ میں کہا تھا مال و دولت کو چھوڑ کر کے، لیکن سیکنڈ راؤنڈ میں بتا دے رہا ہوں جان کو چھوڑ کر کے، بس جان سے زیادہ میں پیار کرتا ہوں، اس کے بعد سب سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا؟ تیرا ایمان کمپلیٹ نہیں ہے، یہ نہیں فرمایا تیری زندگی کمپلیٹ نہیں ہے، تیرا ایمان کمپلیٹ نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں کہ کمپلیٹ ہو نہ ہو، ایسا جیسے لوگ بھاگ جاتے ہیں سن کر، کیا کہہ رہے ہیں کہ کمپلیٹ نہیں ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اگر بات ایسی ہے تو میں ساری کائنات، اپنی جان، آل اولاد سب سے زیادہ پیار آپ ہی سے کروں گا اور کرتا ہوں، آپ ہی گواہ ہو جائیے۔ اب کہا نبی نے الان، اب جا کر کے تیرا ایمان مکمل۔ تو پیارے یہ سب حدیث یا یہ سب قرآنی یا یہ سب بخاری وغیرہ کے جو الفاظ ہیں یا حدیث ہیں، یہ صرف ایک فارمیلٹی کے طور پر سننے اور بولنے کے لیے نہیں ہے، عملی دنیا میں پریکٹیکل کے لیے ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی زندگیوں کو آپ کا ایمانی آئیڈیل بتایا ہے، ایمان کا آئیڈیل بتایا۔ کیوں؟ وہ سب واقعی نبی کی محبت پر اس طرح فائز تھے کہ وہاں بولا نہیں جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اعظم میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 وقت کی نماز کو جب دینا چاہا تھا اور امت محمدیہ کے لیے دینا چاہا تھا، پوچھتا ہوں اے اللہ دینے سے پہلے تو سوچا ہوگا یہ 5 وقت میں بدلا کیوں؟ 5 وقت میں بدلا کیوں جب دینا ہی تھا 50 وقت؟ اور یہ سوچ ہی نہیں رہا تھا پہلے، کیونکہ دینے سے پہلے ہی اللہ تبارک تعالیٰ کو علم ہوتا، علم ازلی سب کچھ کا ہے پہلے ہی سے اللہ تبارک تعالیٰ، لیکن یہ 5 وقت میں کیوں بدلا؟ تو اس کا جواب بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے دے دیا۔ حبیب مکرم جب دل کا چہرہ دیکھا، ایک بڑا اچھا تھا نا 5 وقت، 50 وقت ہوتا تو اچھا تھا نا، ایسا 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 یہ سوچ ہی رہے تو کہا اے حبیب آپ ٹینشن مت لو، یہ میں امت کے اسٹیٹس کو اچھے سے جانتا ہوں، آپ کے جو بھی وفادار ہیں پڑھیں گے 5 وقت ثواب دوں گا 50 وقت کا، 5 وقت پڑھیں گے اور ثواب 5 وقت 50 وقت کا دوں گا۔ اس کا مطلب عمل میں کوانٹیٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں چاہیے، کوالٹی چاہیے، اور وہ کوالٹی ہے محبت، وہ کوالٹی ہے محبت۔ صحابہ کرام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی چہیتے ہیں، جو بھی ماننے والے سچے توحید پرست ہیں، سچے رسالت پرست ہیں، تو پیارے یاد رکھنا اللہ کی بارگاہ میں اس کا چھوٹا سے چھوٹا عمل بھی بڑا ہو جاتا ہے، مقبول ہو جاتا ہے۔ یہ عمل کو مقبولیت اور اعلیٰ منزل پر فائز کرنے والی چیز صرف محبت ہے۔ توجہ دیجیے، جب یہ بات سمجھ گئے آپ تو میں حالانکہ پڑھ نہیں سکے، یہ ہمیشہ پڑھتے ہو وہ شعر، آج نہیں پڑھے ہو، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول۔ میں دونوں طور پر یہ بات بتانے جا رہا ہوں کہ حضرت سیدنا امام عالی مقام دین حق کی شرط اول بھی ہیں اور حضور علیہ السلام کی محبت بھی، حضور علیہ السلام کی محبت بھی ہے اور دین حق کی شرط اول بھی۔ آپ حضرت امام حسین کے بعد دنیا میں اب کوئی بھی ماں ایسا بیٹا جنم ہی نہیں کر سکتی جو امام حسین کی طرح دین کو پھیلا سکے یا امام حسین کی طرح دین کو بچا سکے۔ تو اب بعد والوں کے لیے امام حسین دین حق کی شرط اول بن گئے، توجہ دیجیے، اور پہلے والوں کے لیے توجہ دیجیے گا، اور بعد والوں کے لیے بھی، اب یہاں پر دیکھیے گا، بڑے توجہ سنیے گا، بعد والوں کے لیے دین حق کی شرط اول ہے، اور پہلے والوں کے لیے بھی اور اپنے بعد والوں کے لیے بھی مصطفیٰ کی محبت کے آئیڈیل ہیں، مصطفیٰ کی محبت کے آئیڈیل ہیں۔
اگرچہ اس طرف ڈاکٹر اقبال کا دھیان نہیں گیا ہوگا، لیکن بات ہے اچھی، اور عشق میں کہا گیا ہے تو عشق کی دنیا بڑی وسیع ہے، اپنا اپنا ظرف ہے، جو جتنا چاہتا ہے لے لیتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کا نام حسین ہے، اور دین حق کی شد اول کا نام پھر حسین ہے۔ توجہ دیجیے گا، نبی سے جو محبت کرتا ہے وہ دیندار ہوتا ہے، جو دیندار ہوتا ہے وہی محبت کرتا ہے۔ اب آپ غور کیجئے، نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نماز پڑھو گے سمپل انداز میں فرما رہے ہیں میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی، اعلان نہیں کر رہے ہیں بڑا اچھا کام کیا تو نے، آرڈر نہیں کر رہے ہیں بڑا اچھا کام کرنا ہے تمہیں، نہیں، لیکن خدا کی قسم مطالبہ مصطفیٰ کو محسوس کیجئے۔ نبی فرماتے ہیں، مسند کی روایت اور حاکم مستدرک میں بھی ہے، جن کو امام بخاری نے صحیح حدیث لینے سے بچ گئے ہیں ان حدیثوں کو لینے والے امام حاکم مستدرک ہیں۔ امام حاکم نیشا پوری سن 400 ہجری کے ہیں، امام بخاری کے 100 یا 200 برس کے بعد کے ہیں۔ توجہ دیجیے گا، فرماتے ہیں نبی پاک کی حدیث نقل فرماتے احبو اہل بیتی لحبی، اے میری امتیو میں تجھے آرڈر کرتا ہوں کہ میری اہل بیت سے میری محبت کا اگر دم بھرتے ہو تو اس کا اظہار میری اہل بیت کی محبت سے کرنا، میری اہل بیت کی محبت سے کرنا، مطلب میرے اہل بیت کی محبت کا عنوان میرے اہل بیت ہیں، میری محبت کا عنوان میرے اہل بیت ہیں۔ اور بخاری اور دوسری کتاب میں آپ دیکھیے رسول پاک فرماتے ہیں، اس کتاب میں بھی اگر پڑھے ہوں گے آپ، کہ اوصیکم بعترتی خیرن، باپ رے باپ، اس میں وضاحت بہت کم کیا ہے میں نے، لیکن یہاں سن لیجیے اوصیکم، اس کا ترجمہ سنیں گے، میں تجھے وصیت کرتا ہوں، میں تجھے وصیت کرتا ہوں، اور وصیت پورا کرنا واجب ہوتا ہے، اس کو بات یاد رکھیے۔ اب باپ ماں اگر وصیت کر دے بیٹا میرے اوپر 4 سال کی نماز ہے تو میرے ہر نماز کے بدلے میں میری پہلے جائیداد سے جتنے بھی ہیں سب پہلے فدیہ ادا کرنا، میرے فدیہ ادا کرنا، روزہ ہے روزے کا فدیہ ادا کرنا، تو اس وقت تک بیٹے پر فرض ہے کہ جب تک وہ پورا فدیہ پورا کفارہ ادا نہ کر دے اس وقت تک وہ جائیداد کی تقسیم نہیں کریں گے، پہلے وصیت کو پورا کریں گے، پھر جو بچے گا اس کے علاوہ میں تقسیم ہوگی۔ تو یہ عام مسئلہ ہے کہ وصیت کو پورا کرنا واجب ہے، وصیت پورا، اور جب نبی وصیت کریں تو وہ کیسے پورا نہیں کریں گے؟ وہ امتی ہی نہیں ہو سکتا جو مصطفیٰ کے آرڈر کو فالو نہ کرے، آرڈر کو فالو نہ کرے۔ نبی فرماتے ہیں اوصیکم بعترتی خیرن، میں اپنی آل اولاد کے لیے تجھے خیر کی وصیت کرتا ہوں۔ کیا مطلب؟ میری آل اولاد کے بارے میں ذہنی وہمی قولی گمانی خیالی جس بھی طور پر ہو سکے تمہاری زندگی کا ہر شعبہ میری اہل بیت کے لیے خیر سوچ رکھتا ہو، خیر سوچ رکھے، خیر ہی خیر ہو، شر کا کوئی پہلو نہ ہو۔ اب بتائیں مجھے سوشل میڈیا میں آنے والے جو یزید کو رحمت اللہ علیہ ثابت کرنے کے لیے حسین کو سیاست اور حسین کو عمارت، حسین کو دنیا کی لالچ، ان تمام کے حوالے سے جو پیش کیا جا رہا ہے امت کے نزدیک، اور نوجوان طبقہ پریشان ہے، بوڑھے پریشان نہیں الحمدللہ، وہ تو تھو کرتے ہیں اسی سوچ پر، نوجوان پریشان ہیں، ارے کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں نا، لٹریچر کا حوالہ دے رہے ہیں نا، تو کچھ تو حقیقت ہی ہوگی۔ نہیں پیارے، لٹریچر کا حوالہ یہ بعد میں تمہیں سمجھ میں آ رہی ہے، پہلے موبائل ہے، پہلے یوٹیوب ہے، پہلے سوشل میڈیا ہے، پہلے فیس بک، یہ ساری چیزیں ہیں، اور یہ ساری چیزیں قابل اعتبار ہے ہی نہیں۔ اگر اس کو قابل اعتبار مان لیا جاتا تو یاد رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہم یہ نہیں بتاتی کہ النغمۃ تشبہ النغمہ، کہ ایک بولی دوسری بولی کی مشابہ ہوتی ہے، یعنی یہ میں مسئلہ یہ بتانے جا رہا ہوں کہ اگر کوئی دور سے آپ کو کوئی فتویٰ یا کوئی آپ کو یہ میسج دے دے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے تو آپ کفن لے کر تیار مت رہیے، پہلے تحقیق کرنے کا حکم ہے، تحقیق کرنے کا حکم ہے۔ کیا مطلب؟ سوشل میڈیا پہ بھروسہ، ارے جب عام طور پر نہیں کر سکتے یا کسی کے مرنے کا انتقال کا کی خبر آپ کو مل جائے تو آپ بلا تحقیق عمل نہیں کرتے ہیں، توجہ دیجیے گا۔ ایسے ہی پیارے، اگرچہ یہ عام ہو چکا ہے، میں اس کا یک لفظ ریجیکٹ بھی اس کو نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ توحید اور رسالت کے باب میں آج بھی یہ سیکنڈ راؤنڈ رکھتا ہے، آج بھی اسے فرسٹ راؤنڈ کا حق حاصل نہیں ہے۔ اگر فرسٹ راؤنڈ کا حق حاصل ہے تو آج بھی ریئلٹی آف اسلام قرآن کو حاصل ہے، آج بھی حدیث مصطفیٰ کو حاصل ہے، آج بھی بخاری اور مسلم ترمذی کو حاصل ہے۔ اس کے بعد اگر اس کا ایکسپلینر ان سے ریلیٹڈ ہوگا تب وہ بھی قبول ہوگا، نہیں تو وہ ریجیکٹ کیا جائے گا، کیونکہ یہ بعد کی دنیا ہے اور یہ دنیا فائز المرام ہو چکی ہے جو پہلی دنیا ہے، سابقون الاولون ہے۔ اگر کوئی بخاری کو اگر کہہ دے کہ وہ
تو ان کی بات بھی کامیاب ہوگی، ان کی لکھی ہوئی بات بھی کامیاب ہوگی۔ میں جو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان تمام کتابوں میں یہ عنوان بن چکا ہے، اب تحقیق نہیں تائید کی ضرورت ہے، اب تحقیق نہیں تصدیق کی ضرورت ہے، اب تحقیق نہیں ماننے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ توحید اور رسالت یہ آپ کے تحقیق کی محتاج نہیں ہے۔ تصدیق کریں گے قبول کرے گی، تحقیق کریں گے رد کر دیے جاؤ گے، تنقید کریں گے ریجیکٹ کر دیے جاؤ گے۔ تم نے نہیں دیکھا کون آیا تھا؟ ابو جہل۔ رسول پاک کی بارگاہ میں ابو جہل آیا، کیا پوچھا تھا؟ مطالبہ کیا تھا، اور مطالبہ بھی محبت کا مطالبہ نہیں، تنقید کا مطالبہ تھا، تحقیق کا مطالبہ تھا۔ اگر تصدیق کے آئینے میں مطالبہ کرتا تو مطالبہ ہر لوگ، ہر شخص نے ایمان لانے سے پہلے کیا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق ملک شام میں یا ملک شام میں تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ میرے اوپر ایک ستارہ ٹوٹ کر کے میرے گود میں گرا ہے۔ اس وقت کے کسی عالم سے اس نے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو ڈائریکٹ اس عالم نے کہا تم مکہ جاؤ، محمد نامی جو ایمان کا جو نبوت کا اعلان کر چکے ہیں ان پر تم ایمان لاؤ گے، یہی تعبیر ہے، یہی تعبیر ہے۔ اب ذرا بتائیے، توجہ دیجئے، وہ دوڑتے ہوئے آئے اور آنے کے بعد جب بارگاہ رسالت میں آئے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، مسکرایا، لیکن ابو بکر صدیق نے دیکھا، سب سمجھ گئے کہ ہاں واقعی میں، لیکن پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، توجہ دیجئے گا، سرکار اب اپنے حساب سے بولے تھے، یا محمد ایمان لانے سے پہلے ہر نبی کی یہ شان ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی معجزہ دکھائے، ہر نبی کی یہ شان ہوتی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مجھے بھی کوئی اوتھینٹک پہلو مل جائے تاکہ ایمان لانے پر اقدام کر سکوں اچھی طرح اور یقین کے ساتھ۔ ذرا دیکھیے گا، پیار کا تصور تھا، نبی نے ارشاد فرمایا وہ خواب دیکھنا کافی نہیں ہے، وہ خواب دیکھنا کافی نہیں ہے، اللہ اللہ مصطفیٰ یہاں ہے، ملک شام کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اور وہ بھی کوئی ریڈیائی سسٹم نہیں ہے۔ ارے لوازم نبوت سے دنیا کی ساری چیزیں چھپ سکتی ہیں لیکن مصطفیٰ سے نہیں چھپ سکتی ہے، تم سے تمہارا پیٹ چھپ سکتا ہے لیکن مصطفیٰ سے رگیں نہیں چھپ سکتی ہے۔ مصطفیٰ کی بارگاہ ہے، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو وہ دیکھ رہے ہیں، وہ جان رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے سَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، کہ تمہارے عمل کو اللہ بھی دیکھتا ہے، اس کا رسول بھی دیکھتا ہے، اس کا رسول بھی دیکھتا ہے۔ یہ بھی آیت کے مطالبہ کیے کہ کوئی معجزہ دکھائیے، ابو جہل نے آیا مطالبہ کیا، اے محمد میرے ہاتھ میں کیا ہے پڑھائیے، میرے ہاتھ میں کیا ہے بلوائیے، لیکن ان کا مقصد تنقید تھا، ان کا مقصد تحقیق تھا، اس لیے یہ کامیاب نہ ہوا، اور ابو بکر کا مقصد تصدیق تھا، اس لیے صدیق بن گئے۔ تصدیق تھا ان کا مقصد، اس لیے پیارے سنو، حضرت حسین کا عنوان بن چکا ہے، حضرت حسین کا عنوان بن چکا ہے، اہل بیت اطہار خصوصاً علی، فاطمہ، حسن و حسین کا عنوان یہ قرآن اور حدیث نے بنا دیا ہے۔ اب اس کی تحقیق نہیں، اس کی تصدیق ہونی چاہیے، اس کی تائید ہونی چاہیے۔ اس لیے آج کے عظیم الشان محفل میں یہی پیغام ہے ہم سب کو، پروردگار عالم ہمیں توفیق دے، لیکن پیارے سنو، اس توفیق کی دعا تمہارے عقلی تصدیق سے بھی ضروری ہے، تمہارے لاجک سے بھی ضروری ہے، تمہارا دماغ، تمہاری عقل، یہ دیگر انرجی میں، دیگر چیزوں میں اس کو لاس مت کرو، یہ لاس کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ تصدیق کر کے کامیاب ہونے کی چیز ہے۔ تم لاس کرو جا کر کے دنیا میں، کہاں نوکری میں زیادہ پیسے مل رہے ہیں، کہاں ہمارے کو زیادہ اچھا کھانا مل رہا ہے، کہاں کا کلائمیٹ اچھا ہے، دنیا کے اعتبار سے جو کچھ بھی تمہیں تحقیق اور تنقید کرنا ہے کرو، یہ اجازت ہے، لیکن جب اسلاف نے، سلف صالحین نے، بزرگوں نے، اور یہ بزرگوں کی بات تو چھوڑیے، خود مولا نے جب اہل بیت کی عظمت عنوان بنا دیا، اہل بیت کی عظمت ٹاپک بنا دیا ہے، تو اب اسے تحقیق نہیں، اسے تصدیق کیا جائے گا۔ میں بار بار تصدیق بول رہا ہوں، سمجھیے، تصدیق کا مطلب کہ اللہ اگر کوئی عنوان دے دیتا ہے تب اس کو مانا جاتا ہے۔ جیسے ایک حدیث پاک میں، بخاری شریف کی حدیث ہے، انڈیا کے نسخے میں، لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به۔ سنو اے لوگو، تم مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ان چیزوں کو فالو نہ کرو یا ان چیزوں کے اپنی خواہش کو ان کے تابع نہ کر دو جو چیز میں لے کر کے آیا ہوں، میں لے کر آیا ہوں، قرآن مصطفیٰ لے کر آئے ہیں، تمہیں ڈائریکٹ نہیں دیا گیا ہے۔ میں حدیث پاک کو ابھی تھوڑی دیر کے لیے رکھتا ہوں، لیکن قرآن تو مصطفیٰ لائے ہیں نا، اور آپ کو کہا گیا، وعد بھی کیا گیا، تم مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنی خواہش کو، اور خواہش کا مطلب کیا ہے کہ جو چیز مصطفیٰ کہہ رہے ہیں اس کے خلاف اپنی عقل و سمجھ کو نہ دوڑاؤ، اپنی خواہش کو بھی ان کے تابع کر دو۔
रखते हो। ला इलाहा इल्लल्लाह, ये है तौहीद, और मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये है रिसालत, और ये है आपका कलमा। इसलिए प्यारे, हमेशा हमारी जिंदगी यही बनी रहे कि जो मुहक्कक चीज है, जो मुतहक्कक चीज है, जो तयशुदा चीज है, जो अल्लाह उसके रसूल से मुतय्यन चीज है, आज का कोई भी फर्द उसे तहकीक में शान तो ला सकता है, लेकिन तहकीक में रिजेक्ट का पहलू नहीं ला सकता है, रद्द का पहलू नहीं ला सकता है, नफी का पहलू नहीं ला सकता है। आज एक तबका ऐसा है जो सिहाए सित्ता में तहकीक कर रहा है, और सिहाए सित्ता में तहकीक क्या, और वो भी सबसे ऑथेंटिक किताब बुखारी शरीफ में तहकीक कर रहा है। और कैसे तहकीक कि बुखारी शरीफ में सारी हदीसें जो है सही नहीं है। मैं पूछता हूँ बड़े अदब व एहतराम से, ए इमाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला इस्माइल बुखारी, अरे तुम्हें तो 6 लाख हदीसें याद थी, 6 लाख हदीसें याद थी, अल्लाह अल्लाह सनदों के साथ 6 लाख हदीसें याद थी इमाम बुखारी को, लेकिन यहाँ पर अभी के एडिशन में देखें तो 7563 हदीस है, या पुराने में देखे तो 10,000 करीब हदीसें। कहाँ गई 5,90,000 हदीसें जो आपको याद थी? आपने खुद वसीयत किया, आपने खुद तलकीन किया, और मुअर्रिखीन ने और मुहद्दिसीन ने इस बात को वाज़ेह किया है। आप मुक़द्दमे शेख अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी के मुक़द्दमे शेख को मिशकात के शुरू में आप देखें, वहाँ पर खुद है कि 2 लाख, एक रिवायत में है हफीज़ तो मिअतैन 2 लाख हफीज़ तो अल्फ़ैन, मैंने मिअतो अल्फ़िन या मिअतो अल्फ़ैन, मैंने 2 लाख हदीसें याद की है, लेकिन उनमें से चुनिंदा हदीसें मैंने बुखारी में जमा किया है। अब आप बताइए वो क्या करते थे, क्यों जमा किए? जब है हदीस पूरी यार तो उम्मत को दीजिए ना पूरी हदीस, उम्मत को दीजिए ना पूरी हदीस, कम से कम तबर्रुक तो हासिल करेगी कौले मुस्तफ़ा से, बोलिए मुस्तफ़ा से, नबी के फरमान से, नबी की हदीस से। लेकिन सुनो, ये इमाम बुखारी है, आज भी आप मदीना में जाएंगे तो मस्जिद इमाम बुखारी आपको मिलेगी, पता नहीं उन लोगों ने तोड़ दिया। मस्जिद इमाम अहमद इब्न हंबल, मस्जिद अबू बकर सिद्दीक, मस्जिद इमाम बुखारी, मुस्तफ़ा के पुश्ते अनवर में आप जब आएंगे तो होटल के पास वो मस्जिद इमाम बुखारी है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत हुई है, खुदा करे आप सबकी भी ज़ियारत हो जाए। कहना यह है इमाम बुखारी जब हदीस का दर्स देती तो दर्स देने से पहले किताबें जो ये बुखारी शरीफ का जो ज़ख़ीरा है, जानते हैं इसका नाम जो है पूरा, ये बुखारी शरीफ नाम नहीं है, सही बुखारी में इसका नाम नहीं है, इसका नाम पूरा बता दूं आपको, अल जामिअ अल मुस्नद मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व आदाबिही व सुननिही व आदाबिही ओ कमा क़ाल। ये इतना पूरा नाम है, यानी जो मैं जमा किया हूँ ये जामिया है, ये मुस्नद है, रसूल से मनक़ूल होकर उनकी सुन्नतें, उनकी आदाब जो कुछ है मैंने जमा कर दिया है। अब जमा करने का तरीका सुनिए, जमा करने का अंदाज सुनिए। इमाम बुखारी है, हदीस तो पूरी याद थी, लेकिन इस किताब में जो जगह दी है, ऐसे ही असहुल किताब बाद किताबिल्लाह का लक़ब नहीं मिल गया है कि तमाम किताबों में अल्लाह की किताब के बाद सही बुखारी का दर्जा है, और इसमें तमाम इमामों का इत्तेफाक है। क़द इत्तफ़क़ल अइम्मतुल अर्बअतो, ये चारों अइम्मा मुत्तफ़िक़ हैं, चारों अइम्मा के पैरोकार मुत्तफ़िक़ हैं। हनफियत, शाफ़ियत, मालिकियत और हम्बलियत, ये चारों मुत्तफ़िक़ हैं। आज जो सऊदिया हम्बलियत मसलक पर अपने आप को नाज़ कर रहा है, मालिकिया मसलक पर कि मालिकी के एतबार से ये चारों के इमाम, इनके असलाफ इत्तेफाक कर चुके हैं कि सबसे असह किताब अल्लाह की किताब के बाद, कुरान मजीद के बाद सही बुखारी है। अब जरा नोट कीजिएगा कि आज का अब कोई भी फर्द जो है, अच्छा हो सकता है कि बाप जाहिल हो और बेटा आलिम हो, तो जाहिल अगर किसी बात पर तहकीक करे तो बेटा अगर छोटा है और आलिम है तो उसको रद्द कर सकता है। लेकिन एक बात मैं बता देता हूँ, जैसे कि कहने वाले ने कहा है सहाबे किराम के पास लाइब्रेरी कहाँ थी? हमारे पास तो लाइब्रेरी है, हमारे पास तो कुतुबखाना है, हमारे पास तो बहुत सारी किताबें हैं। अबे सहाबे किराम जो कुल्ली करते थे ना, उस कुल्ली में 1 लाख किताब लिखी जाती थी, उस कुल्ली में 1 लाख किताब लिखी जाती थी उनके कुल्ली में। ये कुल्ली कुतुब वाले, ये तुम मत समझो सहाबे किराम बिला वास्ता डायरेक्ट मुस्तफा की आंख से पढ़ते थे, मुस्तफा की अदा से पढ़ते थे, वो पढ़ते थे किताब से नहीं, किताब वाले मुस्तफा से पढ़ते थे। अगर यही बात अगर हो जाए कि सिर्फ लाइब्रेरी में किताब जमा कर लें और फिर पढ़ें और तुम मुहक्किक बन जाओ और असलाफ को रिजेक्ट कर दो, तो फिर अलग से कुरान भी लिख दो ना। इसलिए कि कुरान में तो सिर्फ सहाबे किराम की अज़मतों का चर्चा है, सहाबे किराम की अज़मतों का चर्चा है, उनको फॉलो करने का चर्चा है। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, उनके लिए कहा गया है, ये मुझे महबूब है, इनके लिए कहा गया है। तो एक अलग कुरान आप लिख दो, एक अलग कुरान लिख दो। इसलिए खबरदार खबरदार, ऐसी दुनिया में मत जाना, ऐसे कहा गया है कि नहीं, इसलिए मैं ये डॉट्स भी क्लियर कर दे रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि बाप जाहिल है
بیٹا عالم ہے اس لیے تنقید کرنے کا حق ہے. نہیں، جن جن لوگوں نے کتاب لکھی ہے وہ سب بیسٹ عالم ہے، وہ سب بیسٹ محقق ہے، وہ سب بیسٹ محدث ہے. بلکہ ان کی حدیث دانی کا انداز یہ ہے کہ تقوی اتنا غالب ہوتا تھا، 6 لاکھ حدیثیں یاد ہونے کے باوجود جب بخاری میں جگہ دینے کی بات آتی تو سب سے پہلے ریاض الجنہ میں جاتے، جنت کی کیاری میں جاتے، 2 رکعت نفل نماز پڑھتے، استخارہ کرتے، اور استخارہ کے بعد جب سوتے، جو استخارہ کے ویو لینے کا جو طریقہ ہے، تاثر لینے کا جو طریقہ ہے، جب سوتے اور اشارہ مصطفیٰ ہوتا، اے امام محمد بن عبداللہ اسماعیل بخاری جو حدیث تم لکھنا چاہ رہے ہو، میں کہتا ہوں وہ حدیث لکھ دو اپنی کتاب. اشارہ مصطفیٰ ہوتا تب جا کر. تو جتنی حدیث آج بخاری میں اور کتاب اللہ کے بعد جو بخاری میں جس کو درجہ حاصل ہے، اس بخاری کو اشارہ مصطفیٰ سے لکھا گیا ہے. اب اگر اعتراض کرنے والا صحیح بخاری اور ضعیف بخاری کا جو ڈیوائڈ کر رہا ہے، یاد رکھنا یہ اشارہ مصطفیٰ پر اعتراض ہے، وحی الہی پر اعتراض ہے، امام بخاری کی عظمت پر اعتراض ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں امیر المومنین فی الحدیث آج کی پوری دنیا کے پلڑے پر ایک سارے محدثین کو رکھ دو، اور محدثین کی دنیا میں اگر ہم امام بخاری کو ہٹا دو اور ان کی کتابوں میں ڈیوائڈ کرو کہ ان کی کتابیں ضعیف پر بھی مشتمل ہے، تو خدا کی قسم اب دنیا میں کوئی محدث ہی پیدا نہیں لے سکتا ہے، اب کوئی صحیح محدث ہی نہیں آ سکتا ہے، کیونکہ یہ امام بخاری اپنی یاد پر بھروسہ نہیں، اشارہ مصطفیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، اشارہ مصطفیٰ پر. اور وہ امام بخاری بھی توجہ دیجیے گا، قرآن کا تو عنوان ہے ہی، قرآن کا تو عنوان ہے ہی اہل بیت کی محبت، قرآن کا عنوان ہے ہی حسین کی محبت، قرآن کا عنوان ہے ہی اور حسن کی محبت، علی فاطمہ کی محبت. وہ امام بخاری جب آپ اس انداز میں سمجھ گئے امام بخاری اور ان کی صحیح بخاری کو، تو آج علمانی طلبانی کے حوالے سے جو کتابیں جو بکس عربی میں آئے، ارے جب ہم ابو جہل کی عربی کو اس وقت پسند نہ کیے، وہ پیدا ہوا وہاں، تو ہم آج کیوں پسند کریں گے؟ آج سعودی عرب کو ہم فالو کرتے ہیں، لیکن ابو بکر جیسے سعودی عرب کو فالو کرتے ہیں، عمر جیسے سعودی عرب میں، ابو بکر صدیق جیسے صحابہ کرام جو اب یہ اصل سعودی عرب ہیں، یہ اپنے ملک کے دشمن نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں جس قدم کی برکت سے ہم مومن ہوئے ہیں وہ قدم اتنا محسن ہے کہ یہ قدم رکھا گیا ہے عرب میں، لیکن اس کا فیضان پوری کائنات میں ہے، اس کا فیضان مصطفیٰ کا فیضان ہے. اس قدم کی وجہ سے عرب کو عظمت ملی ہے، اس قدم کی وجہ سے عرب اور سعودیت پر جو بھی ناز کرنا ہو ناز ملا ہے. اس لیے پیارے آپ سنیے، جب قرآن کا یہ اعلان اور قرآن کے بعد جو اوتھینٹک کتاب سارے ائمہ کے اتفاق سے بخاری کا عنوان ہے، وہ امام بخاری اس حدیث کو نقل کر رہے ہیں. اب حدیث بات جب سن لیں گے تو آپ کو مزہ آ جائے گا. وہ حدیث کیا ہے بڑی توجہ سے سنیے گا. آج ہم بڑا افسوس ہوتا ہے بھائی، آپ اگر مسئلہ پوچھنے آئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ مومن ہیں، لیکن اگر کوئی ایمان کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئے تو سمجھیں گے کہ وہ کافر ہے. تو ایمان اور کفر کا مسئلہ، ایمان کے بارے میں ڈیٹیل یا تو نو مسلم ہوگا، توجہ دیجیے، یا تو نو مسلم ہوگا یا پھر یہ کافر ہوگا، وہی پوچھے گا. لیکن کوئی شریعت کا مسئلہ عملی طور پر جو مسئلہ پوچھتا ہے، عمل کی دنیا کا جو مسئلہ پوچھتا ہے، وہ مسئلہ جو ہوا کرتا ہے وہ ایمان کے دائرے میں ہوا. جیسے آپ پوچھیں کہ آج میں نماز پڑھ رہا تھا ایسا ہو گیا، اب جائز ہے یا ناجائز ہے، یہی تو ہوگا نا. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر ہے، یہ وہ حدیث آ گئی تھی نا، اس لیے میں آتھنٹک انداز میں آپ کو سمجھا دوں. حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی ابن صحابی، اور ایسے متبع سنت، یہ کیا کہیں، ایسے متبع سنت کی مثال نہیں ملتی. سبحان اللہ، توجہ دیجیے گا. حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد مچھر کے بارے میں، مچھر کے خون کے بارے میں مسئلہ پوچھتا. تب یہ لفظ بتا رہا ہے سألہ رجل عن دم البعوض، مچھر کے خون کے بارے میں مسئلہ پوچھا حضرت عبداللہ ابن عمر سے. اس کا مطلب یہ ہوا یہ مومن تھے پوچھنے والے، اور یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر لگ جائے تو اس کو دھونا یا نہیں دھونا، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. لاجک یہی کہہ رہا ہے مچھر کے خون کے بارے میں، کیونکہ یہ کفر و ایمان کا مسئلہ ہی نہیں ہے. تو مچھر کے خون کے بارے کا مطلب یہ کہ لگ جائے تو دھونا نہیں دھونا، یہ مسئلہ ہے. تو اب جب پوچھا تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو ڈائریکٹ کہہ دینا چاہیے کہ نہیں اس کو صاف کر لو، ان کو دھو لو، ان کا خون ناپاک ہے، کہہ دینا چاہیے، بہتا خون میں بہ جائے تو وغیرہ جو مسئلہ تھا. لیکن آپ نے کہا نہیں. آپ کے آزو بازو میں جو بیٹھے ہوئے تھے ان کو کہتے ہیں کہ یہ کدھر سے ہے، یہ کہاں سے ہے، یہ پوچھنے والا کون ہے. انت ممن، یہ جملہ ہے، ہوا ممن، بخاری کا جملہ انت ممن، یہ جملہ ہے
حدیث نمبر 5994 میں آپ دیکھیے جا کر کے تقریباً 6000 کے پاس. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں یہ کون ہے؟ کوئی اعتراض نہیں کرتا حضرت اسی مسئلہ جلدی بتا دیجیے نا, اتنا ڈیٹیل پوچھنے کی ضرورت کیا ہے. لیکن نہیں, ہمت نہیں ہوئی, پوچھا یہ کون ہے؟ تو آواز دیا گیا من اہل العراق, یہ عراق سے, یہ عراق سے تعلق رکھنے والے ہیں, عراق سے تعلق رکھنے والے ہیں. اب ذرا بتائیے ان کی فراست ایمانی دیکھیے آپ, اور یہ کیسے اللہ والے ہیں, آپ توجہ دیجیے. آپ کیوں اس طرح پوچھا تھا, اس سے آپ سمجھ جائیے گا. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہیتا جب پوچھتا ہے, کہا گیا اہل عراق سے, تو اب تمام لوگوں کی طرف توجہ کر کے وہ ارشاد فرماتے ہیں انظروا الیہ, دیکھو اس شخص کو, دیکھو اس شخص کو, سألہ نہیں سألنی عن دم البعوض وقد قتلوا ابن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ مجھ سے جو ہے مچھر کے خون کی اہمیت اور مچھر کے خون کے بارے میں مسئلہ, یعنی اس ایزی خون کے بارے میں مسئلہ پوچھ رہا ہے, اور مصطفیٰ کے بیٹے کا خون بہایا ان لوگوں نے, یہ اس کی کوئی اہمیت نہیں. میں اب دل سے پوچھنا چاہتا ہوں, اے عبداللہ ابن عمر ذرا بتائیے وہ جو شخص پوچھنے آیا تھا وہی حضرت امام حسین کو شہید کیا ہے؟ آپ ان پر عبداللہ کا یعنی ان پر عبداللہ کا فتویٰ عبد الرحمن پر کیوں تھوپ رہے ہیں؟ سب غلطی اس نے کی ہے تو ان کو سزا کیوں دے رہے ہیں؟ یہ شخص آپ سے صرف مسئلہ پوچھنے آیا, مسئلہ بتا دیجئے. لیکن سنو, یہی کہا تھا میں نے, جب محبت ہوتی ہے ساری عداوت کی دیوار آٹومیٹک گر جاتی ہے, اور محبت ہی جذبہ اطاعت عطا کرتا ہے, محبت ہی جذبہ اطاعت عطا کرتی ہے. نوٹ کرنا پیارے, حضرت عبداللہ ابن عمر کی وہ محبت تھی کہ سنو, جن جن لوگوں نے, میں ان ہواؤں سے بھی کو بھی ناپسند کرتا ہوں, میں ان فضاؤں کو بھی ناپسند کرتا ہوں, اور ملک کو بھی ناپسند کرتا ہوں, ان ملکوں سے نسبت رکھنے والے ہر شخص سے ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہوں جس نے حسین کی شہادت میں حصہ لیا ہے, جس طرح سے بھی ہو. حالانکہ اس نے حصہ بھی نہیں لیا تھا, صرف عراق سے نسبت تھی نے, صرف عراق کے رہنے والے تھے. عراق میں تو امام اعظم بھی ہے, عراق میں تو غوث اعظم بھی ہے, عراق میں تو بہت سارے حضرات ہیں, بہت سارے. حضرت علی نجف اشرف میں پوچھنا چاہتا ہوں, عبداللہ ابن عمر نے یہ اظہار ناراضگی کیوں کیا؟ اب بھی تو سمجھو سوشل میڈیا پر بھروسہ کرنے والے نوجوانوں تمہارے پاس آ جاتا ہے, تمہارے پاس فیس بک پر آ جاتا ہے, اور اس کو کلک کر لیتے ہو, ریسیو کر لیتے ہو. نہیں, ارے دیکھو, اگر محبت کا پیغام ہے تب کلک کرو, عداوت کا پیغام ہے دھیان تک مت دو, فوراً ریجیکٹ کرو اس کو, فوراً ڈیلیٹ کرو اس کو. وہ وائرس ہے تمہارے ایمان کا, وہ وائرس ہے تمہارے ایمان کا, اور محبت جو ہے اینٹی وائرس ہے. اس لیے اس کو ایکٹیو رکھو آپ, الحمدللہ. اس لیے پیارے دھیان رکھنا, رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اہل عراق یا اہل عراق سے ہے تو ایسا اظہار ناراضگی فرمایا, آپ کو عقیدہ مل گیا. اور اس کے بعد سنیے کیا جملہ کہتے ہیں حضرت سیدنا امام حسین. محمد کی محبت ہے اور دین حق کی شرط اول ہے. اس عنوان کو میں نے تشنا لب چھوڑا تھا, اس لیے حصہ مکمل کر رہا ہوں, توجہ دیجیے گا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا, نبی کے بیٹے کو ان ظالموں نے, ان لوگوں نے, حالانکہ یہ نہیں تھے, ان لوگوں نے قتل کیا ہے. آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے اب پوچھتے, اب وہ روایت نقل کرتے ہیں کہ سنو, وقت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, کیونکہ میں نے اپنے کان سے مصطفیٰ سے کہتے ہوئے سنا کہ ہمارا ریحانتائے من الدنیا, کہ دنیا میں اگر میں خوشبو لینا چاہتا ہوں تو حسن اور حسین کو بلا کر کے سونگھتا ہوں, مجھے خوشبو مل جاتی ہے, گلاب کی خوشبو مل جاتی ہے. یہ دونوں دنیا کے دو گلاب ہیں میرے لیے. یا اللہ, خدا کا عنوان تھا بڑا حسین, خدا کی طرف سے دیا ہوا عنوان بڑا حسین, مصطفیٰ کی طرف سے دیا ہوا عنوان بڑا حسین. تب تو ان کے نام میں بھی حسن ہے, ان کے نام میں بھی حسین ہے, ان کے لفظ کو دیکھیں گے تو خوبصورتی ہی خوبصورتی نظر آئے گی. اللہ اللہ پیارے, محسوس کرو یہ جو یاد حسین کا جلسہ, ان یاد حسین کے جلسوں میں بیٹھنا, ان یاد حسین میں مگن رہنا, یہ یاد رکھنا. میں رونے کا بھی مسئلہ بتا دیتا ہوں, اگر دل اور آنکھ روئے تو یہ رونا مقبول اور محبوب ہے, ہاتھ اور پاؤں روئے تو یہ رونا مقبول اور محبوب نہیں ہے. اب فیصلہ بھی سمجھ جانا, ہاتھ پاؤں کو مت رلانا, اگر رلانا ہو حسین کی یاد میں تو آنکھ اور دل کو رلاؤ, مصطفیٰ کا پیغام سنو. حاضر رحمت, یہ رونا جو دل اور آنکھ سے ہوا کرتا ہے, یہ رونا رحمت ہے, رحمت ہے, رحمت ہے. تو حسین کے لیے اگر تمہارا دل اور
مکمل عطا ہے، خدا اور رسول کا متعین اور طے شدہ پہلو ہے۔ اب آپ کو فیض لینا ہے، اب آپ چونکہ ایڈ ہونے والے ہیں، آپ ایڈ ہونے والے ہیں، آپ سابقین نہیں، آپ لاحقین ہیں، آپ ایڈ ہونے والے ہیں۔ تو ایڈ ہونے والا اپنے سابق سے فیض لیا کرتا ہے، اپنے سابق سے فیض، اور وہ بھی ایسے سابق جن کی عظمت قرآن میں، جن کی عظمت حدیث میں۔ میں بس اتنی اوتھنٹک اور اتنی زبردست بات کہہ کر کے دو تین بات اور کہہ کے ختم کر دوں، اور محبت کی دنیا ہی میں آپ اپنے آپ کو سجائے رکھو، بس یہی پیغام ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ نماز پڑھتے ہو پھر کیوں شکایت کرتے ہو دعا قبول نہیں ہوتی؟ نوٹ کیجئے گا۔ حج کرتے ہو پھر کیوں رشوت اور سود خوری کی بازار میں جاتے ہو؟ توجہ دیجئے گا۔ زکوٰۃ دیتے ہو پھر بھی وہ زکوٰۃ والوں کی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی تیرے حق میں؟ تو اپنی زندگی کا وہی اسٹیٹس، وہی ساری چیزیں، برکتیں کیوں نہیں نازل ہوتی ہیں؟ دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ جو بھی عمل کر رہے ہو نا، اس عمل میں محبت کو تم نے مقدم نہیں رکھا ہے۔ اگر محبت کو مقدم رکھتے تو آٹومیٹک عمل کی دنیا مقبول بن جاتی، عمل کی دنیا محبوب بن جاتی۔ تو محبت مقدم ہے اطاعت پر۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں رسول پاک کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا، اے حبیب مکرم، تم چاہتے ہو اللہ کو محبوب رکھنا تو ان کی محبت کی پہچان میری غلامی میں ہے، میری اتباع میں ہے، میرے پیچھے پیچھے رہنے میں ہے۔ اس لیے ایسا نہیں کیا لے کر بیٹھے ہو، روز بھی وہ ذکر کرتے، روز بھی وہی پڑھتے، حالانکہ ان سے خود پوچھئے کہ وہ روز ہم تو خیر اظہار کرتے ہیں ذکر کا تو انہیں تکلیف ہوتی، پیارے وہ اظہار نہیں کرتے لیکن ہم سے زیادہ پڑھتے ہیں، کیونکہ اگر نماز کی بات کرتے ہیں، اگر حج کی بات کرتے ہیں تو نماز کی پوری ادا کو آپ دیکھ لیں، نماز کی پوری حرکتوں کو دیکھ لیں، نماز کے پورے کلمات کو دیکھ لیں، تو ہر ادا میں اور ہر ادا کے جملے میں، ہر ادا میں کیا کیا پڑھنا ہے، ان تمام پڑھائی میں یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی کہ یا تو اس میں نبی کا ذکر ہے، یا تو آل نبی کا ذکر ہے، یا تو محبوبوں کا ذکر ہے، یا تو پھر مذمت کے ساتھ مردودوں کا ذکر ہے۔ فار ایگزامپل آپ لے لیجئے، 2 رکعت نفل پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیے، آپ نے نیت کیا نیت کی؟ میں نے واسطے اللہ کے 2 رکعت نفل نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر آپ نے کہا، ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مردود کا بھی تذکرہ آپ نے یہاں پر کر لیا ہے شیطان رجیم کا، توجہ دیجئے۔ اور اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین۔ اب ایسا نہیں کہ آپ کو بایولوجی یا کیمسٹری پڑھنا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ آیت نمبر 5 میں جب جائیے تو اہدنا الصراط المستقیم، ارے نفل پڑھنے والا مجھے کہتا ہے کہ مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھنا سنت سے ثابت ہے، پڑھنا سنت سے ثابت ہے، لیکن ذرا اس کی میننگ پر بھی غور کیا کر۔ سورہ فاتحہ پڑھے گا، آیت نمبر 5 میں جائے گا تو کبھی تو صدیق اکبر نظر آئیں گے، کبھی عمر فاروق نظر آئیں گے، کبھی شہید کربلا نظر آئیں گے، اس لیے کہ انعام یافتہ بندے کون ہے؟ نبی، صدیق، شہداء اور صالحین ہے۔ تو کبھی میننگ پر دھیان دے دینا، پڑھ جتنی نماز پڑھنی ہے۔ اسی لیے تو پروردگار عالم نے کسی بھی عمل میں خالص توحید رکھا ہی نہیں، ہر عمل میں اپنی توحید کے عنوان کو بھی رکھا ہے۔ اس کی توحید کا عنوان محبت ہے، اس کی توحید کا عنوان عظمت نبوت ہے، اس کی توحید کا عنوان عظمت اہل بیت ہے۔ کسی بھی نماز یا عبادت کو آپ دکھا دیجئے جس میں کہ خالص اللہ اللہ، خالص 99 اللہ کا نام ہو، خالص ذکر خدا ہو، کوئی ایسی عبادت آپ دکھا دیجئے، تو جب آپ کو مجبوراً بھی چھٹکارا مل ہی نہیں رہا ہے تو خوش ہو جاؤ نا یار۔ خوشی کیوں نہیں قبول کر لیتے ہو کہ جو بھی آپ کہتے ہو وہ سب غلط ہے، یہ سب نہ سمجھی کی بات ہے۔ اگر تم واقعی میں توحید پرست ہو، واقعی میں کلمہ طیبہ تمہارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو صرف میننگ وہ یاد مت کرو، وہ تحقیق کی دنیا مت بساؤ، پہلے الحمدللہ ہی کے میننگ میں آپ غور کرو گے تو ساری توحید اسی میں نظر آ جائے گی۔ آیت نمبر 4 تک جاؤ، خالص اللہ کی بارگاہ میں لو لگانے کی بات ہے، اور آیت نمبر 5 میں جاتے ہیں تو اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اب تک تو مجھے کہہ رہا تھا، مجھ کو کہہ رہا تھا، اب تو مجھ سے کہہ، دوسرے کے لیے کہہ۔ الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، الرحمن الرحیم جو رحمان ہے رحیم ہے، مالک یوم الدین جو قیامت کے دن کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی مدد چاہتے ہیں۔ یہاں پر سب وہ اور تو یعنی اللہ کو آپ بول رہے تھے، اللہ کو بول رہے تھے، اب اللہ خود کہہ رہا ہے بہت بول چکے ہو مجھ کو، اب مجھ سے بولو میرے محبوبوں کے لیے۔ اب اللہ پاک خود کہہ رہا
नबी का जिक्र करते रहते, क्या लेकर बैठे हो खाली मोहब्बत सिद्दीक पेश करते हो, क्या लेकर बैठे हो गौसे याद हुसैन पेश करते हो, क्या लेकर बैठे हो गौसे आजम पेश करते हो, कहाँ है कुरान में? तो जरा अब तो बताओ बाबा, कहाँ है कुरान में? नहीं, ये बताओ कहाँ नहीं है मेरा मुस्तफा कुरान में, कहाँ नहीं है मेरा सिद्दीक कुरान में, कहाँ नहीं है मेरा शहीद कुरान में, कहाँ नहीं है मेरा दोस्त कुरान में? अल्लाह पाक ने कुरान पाक को अपनी तौहीद का उन्वान अपने लिए नहीं महबूबों के लिए बनाया है, महबूबों के लिए बनाया है। आप इसको समझना है, और ये मोहब्बत का पैगाम ही आपको वेस्ट है और आपके लिए जबरदस्त है, इसलिए इसे वेस्ट मत करो। नौजवानों खास तौर से, बूढ़ों पर हमें बस हम कोई भरोसा, हम मुकम्मल भरोसा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इनकी दुआओं पर भी भरोसा करते हैं। ये औलाद के लिए दुआएं करें, मौला इन्हें मोहब्बत की जिंदगी नसीब फरमा, इसलिए कि अपनी मेहनत से ये दुनिया पास होते हैं, लेकिन मोहब्बत करके दीन पास होंगे, मोहब्बत करके दीन पास होंगे। इसलिए मोहब्बत के हवाले से हमें बड़ों से नहीं, नौजवानों तुम्हें खास पैगाम है मोहब्बत के हवाले से और बुजुर्गों की दुआओं के हवाले से। तुम सोशल मीडिया को यूज करते हो, करो, लेकिन अगर तुम्हारे ईमान में इजाफा कर रहा है तब उसे इस्तेमाल सही करना सही है, और नहीं तो बस आप अपनी दुनिया के लिए यूज करो। और खबरदार ये कते वाली दुनिया नहीं रखो, क्योंकि जो कोई भेज रहा है वो तुम्हारा खुदा और रसूल नहीं है, और जो चीज भेज रहा है वो भी खुदा और रसूल की तरफ से नहीं है। आप खुद देखते हो फ्रॉम किसी और लिखा रहता है, इसलिए सुनो, अल्लाह का कलाम अल्लाह की तरफ से है, रसूल पाक की हदीस रसूल की तरफ से है। ये अल्लाह का कलाम है, ये रसूल का कलाम है, और ये दोनों कलाम आपका ईमान है, और ये को आप मान चुके हैं, और मानी हुई चीज को फिर तहकीक करने का मतलब ये हुआ कि आप अच्छी चीज को कह फेंक कर फिर चाट रहे हैं, ये गलत तसव्वुर है। इसलिए सुनो, आपका खून मोहब्बत को, आपका रग मोहब्बत को, आपका जिस्म मोहब्बत को, ये सारी चीजें आपकी मिलावट के एतबार से बन जाए, ताकि उलगने, ताकि उछलने, तय करने का तसव्वुर ही ना आए। ये तय करने की चीज नहीं है, अपने जिस्म का खून बनाने की चीज है, अपने जिस्म का रग बनाने की चीज है, अपनी ईमान की एनर्जी बनाने की चीज है, अपने इस्लाम की ताकत बनाने की चीज है। याद रखना, नाकामी की सिर्फ वजह यही है। मैं पूछना चाहता हूँ, तमाम साहबे किराम हैं, ये जाते हैं जंगों में, और जंगों में जाने से पहले जब तारीखियां देखते हैं तो उनके कदम मुतसलसल क्यों नहीं होते थे? आज जरा सी लाइट चली जाए तो पता नहीं मोबाइल अगर किधर उधर हो गया तो मतलब छूटना, एकदम बिल्कुल कैसा टेंशन ले लेते आप, सोचिए आप। लेकिन ये जंगलों में हुआ करते थे, और जंगलों के होने के बावजूद कोई सिस्टम ऐसा नहीं था जो रोशनी और ज़ौक़ का काम करे, लेकिन ये लोग सिर्फ या रसूल अल्लाह और सिर्फ मुस्तफ़ा के जिक्र को अपनी ज़िंदगी का नूर समझते थे, अपनी ज़िंदगी का उन्वान समझते थे। आपको नहीं मालूम, बुखारी शरीफ के हदीस से बात है, खूब बारिश हो रही थी, खूब तारीकियाँ थी, और दो बिल्कुल नाबीना या दो बिल्कुल ऐसे थे जो बिल्कुल लाचार और मजबूर थे। ज़ाहिरी तौर पर बोल रहा हूँ, वरना उनकी लाचारी बाद वाले तमाम लोगों के लिए बख्शिश का ज़ामिन है। सहाबे किराम हैं, तवज्जो दीजिएगा, ये दो ऐसे थे कि बारगाह रिसालत से जब अलग हुए, ये रिवायत आपने नहीं सुना है तो एक नई रिवायत है, बारगाह रिसालत से जब जाने लगे तो नबी पाक बोल भी नहीं रहे हैं कि रुक जाओ, बारिश वगैरह और आंधी और तूफान चल रहे हैं, कैसे जाओगे, क्या जाओगे, रास्ते बिल्कुल ये हैं। लेकिन सुनिए, उनके पास एक लाठी थी, जिस लाठी को मुस्तफ़ा ने छू दिया था, नबी पाक ने छू दिया था। खुदा की कसम कहा नहीं था कि जाओ आप चले जाओ, मेरी इजाज़त है, जो होना है हो जाए। ये जब चलने लगे तो ये पूछ भी नहीं रहे हैं। फिरासत मोमिनाना देखिए, जब आगे चल जाते हैं, मुस्तफ़ा चल जाते हैं, अरे क्या कहना है, ये तो सिस्टम और ये कनेक्शन आप हम सब समझ रहे होंगे। लेकिन ये सहाबे किराम क्या करना, आप क्या करना, तो दूसरे जिसके पास थी करना क्या, नबी पाक का दस्ते मुबारक इससे टच हो गया है, कैसे नहीं नूर निकलेगा इससे, ऐसा वो जैसे ही बोलते हैं वो चमचम करने लगा, वो चमकने लगा। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले।